ایران نے آج بھی اسرائیل سمیت خطے بھر میں اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور آج بھی متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور عمان میں حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ آج انہوں نے ایران کی جانب سے داغے گئے 56 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا ہے، جبکہ عمان کے ایک صوبے میں انٹرسیپٹ کیے گئے ایک ڈرون کا ملبہ گرنے سے وہاں کام کرنے والے 2 غیر ملکی شہری مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے بھی آج کئی ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، مگر حکام کے مطابق آج صبح دبئی کے فائنینشل ڈسٹرکٹ میں ایک انٹرسیپٹ کیے گئے میزائل کا ملبہ ایک عمارت پر گرا ہے۔ اس کے علاوہ کل دبئی کی ایک رہائشی عمارت پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد وہاں لگنے والی آگ کی ویڈیو بھی سامنے آئی، جس میں ایک انتہائی بلند عمارت کی بالائی منزل میں دھماکے کے بعد لگنے والی بڑی آگ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج ترکی کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ مشرقی بحیرہ روم میں تعینات نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے ترک فضائی حدود کی طرف داغا گیا ایک اور بیلسٹک میزائل تباہ کر دیا ہے۔ ترک وزارت دفاع نے مزید کہا ہے کہ اس واقعے کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے ایران سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد ایران کی جانب سے ترکی کی طرف داغا گیا یہ تیسرا میزائل ہے اور یہ تینوں میزائل نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے انٹرسیپٹ کیے ہیں، تاہم ایران ان حملوں سے انکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آج شمالی عراق کے علاقے مخمور میں ایک فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں ایک فرانسیسی فوجی افسر مارا گیا ہے، جبکہ 6 فرانسیسی فوجی اس حملے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرانی فورسز نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس حملے کے بعد اڈے پر ایک بڑی آگ دیکھی جا سکتی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اس حملے میں فرانسیسی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے حملے کی مذمت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ خطے میں ایران کے حمایتی گروپس کی جانب سے بھی حالیہ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ جہاں ایک طرف حزب اللہ مسلسل اسرائیلی اہداف پر راکٹس داغ رہی ہے، وہیں اب عراق میں بھی ایرانی حمایت یافتہ گروپس کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور آج عراق میں ایران کے حمایت یافتہ ایک مسلح گروپ نے عراق کے مختلف علاقوں میں امریکی فوجی اڈوں پر 6 مربوط حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسلامک ریزسٹنس نامی ایک اور گروپ نے عراق میں ایک امریکی طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا اور کہا ہے کہ انہوں نے مغربی عراق میں امریکہ کا ایک KC-135 ری فیولنگ طیارہ مار گرایا ہے جو جنگی طیاروں کو ایندھن فراہم کرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھی عراق میں اپنا ایک طیارہ گرنے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ اس طیارے میں سوار عملے کے تمام 6 اراکین مارے گئے ہیں۔ تاہم امریکہ کی سینٹ کام نے طیارہ گرنے کی وجوہات واضح کیے بغیر مزید کہا ہے کہ اس واقعے میں 2 KC-135 ری فیولنگ طیارے شامل تھے اور واقعہ امریکہ کی فرینڈلی ایئر اسپیس میں پیش آیا ہے، جس کے دوران ایک طیارہ مغربی عراق میں گر گیا جبکہ دوسرا اسرائیل میں بحفاظت اتار لیا گیا اور سینٹ کام کے مطابق یہ طیارہ کسی دشمن کی جارحیت یا فرینڈلی فائر کی وجہ سے نہیں گرا ہے۔